اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا علی لما کان لفاطمة کفو علی وجہ الارض من آدم ودونہ صلوات مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متفق علیہ حدیث مبارک سے میں نے آغاز کیا۔ آقا نے فرمایا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض، اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ کی اس کائنات میں، اس زمین پر میری بیٹی کا کفو اور ہمسر اور ہم پلہ کوئی نہیں تھا۔ من آدم و دونہ، فرمایا نہ آدم ہم سری کر سکتے تھے، نہ آدم کے علاوہ کوئی اور نبی ہم سری کر سکتا تھا۔ انبیاء میں بھی کوئی کفو نہیں تھا میری بیٹی کا اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوتے۔ یہ عظمت ہے کہ امیر المومنین کے ہم پلہ کائنات میں ہم پایا کوئی شخصیت ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ۔ مومنین کرام، آج کی اس مجلس میں مولا امیر المومنین اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہما کی شادی کے حوالے سے میں نے عرض کرنا۔ سیدہ طاہرہ کی خواستگاری چند لوگوں نے کی ہے، بی بی پاک کا رشتہ مانگا ہے۔ حضرت ابو بکر نے رشتہ مانگا، حضرت عمر نے مانگا۔ جب بھی کوئی خواستگاری کے لیے آتا تھا تو نبی کریم فرماتے تھے امرها الی ربها، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ۔
فاطمہ کا عقد وہیں ہوگا جہاں خدا چاہے گا۔ عبد الرحمن بن عوف آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کو تیار ہوں، آپ اپنی لخت جگر کا عقد مجھ سے کر دیں۔ کتنا حق مہر؟ 100 اونٹ اور مصر کے ریشمی قیمتی کپڑوں سے لدا ہوا، اور 10,000 درہم یا دینار۔ یہ بہت بڑی رقم ہے اس زمانے میں، بہت بڑی خطیر رقم۔ اتنا حق مہر دینے کے تیار ہوں۔ سرکار نے سنا تو چہرے پہ غضب کے آثار پیدا ہوئے۔ آقا کے سامنے خاک پڑی تھی، کنکریاں پڑی تھیں، ایک مٹھی بھر کے رسول اللہ نے ابن عوف کے منہ پہ ماری، اور آقا نے فرمایا تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے؟ امرہا الی ربہا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے آج جہاں خدا چاہے گا۔ سب کو ٹھکرا دیا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ نبی کریم اپنی لخت جگر کا عقد مولا علی علیہ السلام کے سوا اور کسی سے نہیں کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام جب خواستگاری کے لیے رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، اس دن نبی کریم ام المومنین جناب ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے دق الباب کیا۔ نبی کریم نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو، میرا بھائی علی آیا۔ یہ لفظ ہیں کہ اتنی تیزی سے دوڑ کے جناب ام سلمہ دروازے کی طرف گئیں کہ قریب تھا کہ گر جاتی۔ امیر المومنین علیہ السلام وارد خانہ ہوئے، بارگاہ رسالت میں سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد نبی کریم کے سامنے بیٹھ گئے، دو زانو ہو کر، جیسے ایک نمازی تشہد میں بیٹھتا۔ شرم و حیا کی وجہ سے مدعا زبان پر نہیں آتا اور یوں سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا یا علی ما حاجتوں کا، یا علی کیوں آئے ہو، اپنی حاجت بیان کرو۔ شرم و حیا سے بات بیان نہیں ہو رہی، مدعا بیان نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ میرے ساتھ سفر کرو گے، میں بس اس کی وضاحت نہیں کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ نبی کریم نے ہمت بندھائی، فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، لست بالدجال، اس لیے کہ تو دجال نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد کے لیے ناقہ بھی چاہیے۔ یا علی تو جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی وہ زرہ بی پاک صلوات اللہ علیہ کا حق مہر قرار پا۔ 480 درہم کی بھی ایک روایت ہے، لیکن زیادہ معروف مشہور روایت 500 درہم کی ہے۔ 500 درہم کی وہ زرہ فروخت ہوئی، اور 500 درہم یہ حق مہر قرار پایا۔ نبی کریم اٹھے، سیدہ طاہرہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹی جوان ہو تو رائے معلوم کی جائے۔ آ کے فرمایا فاطمہ بیٹی تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے، تیری خواستگاری کے لیے وہ آیا ہے۔ اقدمہم سلما واکثرہم علما واعظمہم حلما۔ اسلام میں سب سے مقدم، جس کا علم سب سے زیادہ، جس کا حلم حوصلہ بردباری بھی سب سے زیادہ۔ فاطمہ بیٹی علی آئے ہیں آپ کی خواستگاری کے لیے۔ اب بتاؤ آپ کی رائے کیا؟ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے شرم و حیا سے سر جھکا دیا۔ نبی کریم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔
اور پھر ایک جملہ فرمایا سکوتھا اقرارھا، فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کا اقرار، فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کا اقرار ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی 500 درہم آپ کا حق مہر۔ جب یہ فرمایا نا سرکار نے، اس وقت بی بی پاک نے عرض کی یا بتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم، بابا جان عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر یہی درہم و دینار ہوتا ہے، اور بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میں تو رسول ثقلین کی بیٹی ہوں، اور اگر میرا حق مہر بھی یہ درہم و دینار ہیں فما الفرق بینی و بینہن، پھر مجھ میں اور عام عورتوں میں کیا فرق رہ جائے۔ ارباب دانش نکاح ظاہر ہے حق مہر کا تعین تو کرنا ہوتا ہے، اور نکاح کی محفل ہو تو پھر لوگ بحث بھی کرتے ہیں کتنا حق مہر ہونا چاہیے، کوئی کہے گا جی شرعی حق مہر رکھ لیں، تو شریعت میں حق مہر کی کوئی حد معین نہیں ہے، ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس پر خاتون راضی ہو جائے، جو خاتون تقاضا کرے۔ البتہ ہمارے معاشرے میں افراط و تفرید ہے، افراط و تفرید۔ بعض مواقع جو میرے دیکھنے میں آئے، بہت زیادہ حق مہر طلب کیا جاتا ہے، دینا دلانا تو شاید کچھ شاذ و نادر ہی مواقع ہوتے ہوں گے، ورنہ لکھنا لکھانا ہی زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ لاکھوں روپیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، گھر لکھا جائے، پلاٹ لکھا جائے، اتنا سونا لکھا جائے، اتنا ماہانہ جیب خرچ لکھا جائے، اتنا تو یہ میں مجتہد تو ہوں نہیں، اتنا سنگین اور اتنا کثیر اور اتنا بھاری حق مہر طلب کرنا، لکھوانا، اس کے پیچھے کیا عامل کار فرمائے، وہ کہتے ہیں جی بچی کی زندگی کی وہ ہو جائے گی، یعنی حفاظت ہے، شوہر طلاق نہیں دے گا، یہی ہے۔ اور میرے بھائیو، جو شادی ہے نا، شادی یہ ایک محبت کا رشتہ ہے، اور بچی کے باپ نے اور وہ لڑکے کے سسرال والوں نے، یوں کہہ دوں تو زیادہ مناسب ہے، کیا کیا؟ پہلے دن ہی اس کو محبت والی بات تو ختم ہو گئی، اس کو انڈر پریشر رکھنا ہے، اس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، تو وہ محبت کی تو بات گئی، تم نے تو بغض پر، نفرت پر، کینے پر بنیاد رکھ دی، محبت تو ختم ہو گئی۔ اتنا حق مہر کہ جہاں بچی کے باپ کو بھی علم ہے اور دولہا میاں کو بھی پتہ ہے جو حق مہر مجھ سے لکھوایا گیا یہ تو میں ساری زندگی دے ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں، جب یقین ہو کہ حق مہر دے ہی نہیں سکتا تو پھر وہ شرعی جواز کیا رہ جائے گا۔ میں تو مفتی ہوتا، یہ مجتہد ہوتا تو میں تو کہتا حرام ہے، اگر حق مہر نہیں دے گا تو تعلقات حرام ہے، اور ہے بھی ایسا ہی۔ وہ تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں تو پھر جا کے عدالتوں میں حق مہر کے جھگڑے چھڑتے ہیں، اتنا حق مہر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر النساء امتی اقلہن مہرا، میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا ہو، شادی کو آسان بناؤ، آسانیاں پیدا کرو۔ یقین فرمائے اسلام کی شادی جو ہے نا، شادی اسلام میں اتنی ایک سادہ سی، انتہائی سادہ سی اور مختصر سی تقریب ہے جس کو ہم نے اپنے رسم و رواجوں میں آ کے مشکل اور مہنگا بنا دیا۔ پاکستان بنے 77 سال ہو گئے یا زیادہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟
چلو آپ بھی میرا جتنا علم رکھتے ہیں. ہاں جی 70 سال ہو گئے پاکستان علیحدہ ہوا ہندوستان سے. وہ جو ہندوازم والے جراثیم تھے نا مسلمانوں میں ہمارے اندر، وہ مرے نہیں ابھی تک. اس کی کوئی ویکسین ایجاد ہی نہیں ہوئی. کورونا کے بھی ختم ہو گئے، ہندوازم کے ختم نہیں ہوئے، زیادہ ہو گئے. اور جہاں ہندوازم بالکل وہ ہاں جی سر چڑھ کر بولتا ہے نا، وہ شادی، ایک مومن کی شادی اور ایک ہندو کی شادی، وہ نکاح اور پھیرے نکال دو، کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ایک مووی بناؤ، ایک ویڈیو بناؤ، جو رسم و رواج ہیں، جو طور طریقے ہیں، کوئی فرق نظر نہیں آتا. اسلامی شادی 70 سال ہو گئے، 77 سال ہندوؤں سے ایک اسلام کے نام پر الگ وجود میں آیا یہ ملک. ہندوؤں والے طور طریقے رہنے تو رہتے اکٹھے ہی رہتے. یعنی اسلام کے لبادے میں بھی ہندوازم ہی ہم نے اپنانا تھا، تو پھر علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات. آسانیاں پیدا کرو. یہ مت سمجھو کہ حق مہر زیادہ لکھوائیں گے تو پھر وہ طلاقیں نہیں ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کے سامنے ساری دنیا. اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی، چونکہ سروے کا نظام ایسا ہے نہیں، اعداد و شمار ہم اکٹھے کر نہیں سکتے، لیکن چند موارد جو سامنے ہیں وہ کیا ہے کہ طلاق کی شرح سب سے زیادہ ہے پوش گھرانوں میں، امیر گھرانوں میں. جہاں دولت کی ریل پیل ہے ان گھرانوں میں طلاق کی شرح سب سے زیادہ طلاق ہے. جہاں دولت کی فراوانی، سب سے زیادہ طلاق ہے. اور میرے بھائی، جس طرح اللہ پاک فرماتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دولت کی ریل پیل سے اس کے نہیں آتا اطمینان. جس طرح دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں، گھر بھی اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں. ہماری تو بنیاد ہی دنیا 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 دنیا. آپ سب تائید کریں گے میری بات کہ رشتے کی بات چلے تو فریقین سب سے پہلا سوال مالی حیثیت کو ہوتا ہے. نہ ایمان، نہ عمل، نہ عقیدہ، نہ کردار، کچھ نہیں. سٹیٹس، دنیا، مال دنیا، کاروبار، بزنس، ساتھ تو دو میرا. ایسے ہی ہے نا؟ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ آپ ناراض ہونے والی باتوں پہ نہیں ہوتے تو پھر میری باتوں پہ کیوں ہوں گے؟ صلوات پڑھو ذرا سارے. وہ کل بھی بات ہوئی کہ کل والی مجلس بھی جن کو سننی چاہیے تھی وہ نوجوان تو آتے ہی نہیں. اور یہ آپ جو پرانے سامنے بیٹھے ہو، میرا ہمیشہ آپ سے یہی شکوہ رہا ہے. یہ واحد مجلس ہوتی بحریہ ٹاؤن والی، جہاں بزرگ ہی زیادہ ہوتے ہیں، جہاں جوان بہت کم ہوتے ہیں. حالانکہ سب کے گھروں میں جوان بچے تو ہیں، اولادیں تو سب کی ہیں. کدھر ہیں آپ کی اولاد؟ کدھر ہے؟ کیوں نہیں لاتے اپنی اولاد کو؟ یہ دائیں طرف کچھ جوان بیٹھے ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے. ہاں جی، اچھا ساری زندگی آپ ہی بچے نہ رہو. اب ضرورت ہے کہ جو بچے ہیں ان کو بھی تو لاؤ نا. اچھا، یہ جو مجلس ہے نا، یقین کیجئے گا یہ مجلس ایک پاکیزہ تہذیب ہے، یہ ایک امانت ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تہذیب سکھائی، یہ امانت ہم تک پہنچائی، اس کو ہم نے اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. اور رات بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں اب پیزا کھانے والی مخلوق ہے، گھر کی روٹی نہیں کھاتے، مجلسوں میں آتے ہی نہیں. صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات. بھائی لاؤ ان کو مجلس میں، لاؤ، راہ دکھاؤ، زبردستی لاؤ. کل جعفری صاحب نے نا وہ ایک مجھے چٹ دی
اس پہ ایک چند مشکلات لکھی ہوئی تھیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، تو آپ اس پہ ذرا گفتگو کریں۔ تو گفتگو تو کریں، کوئی سننے والا ہو تو۔ جن کی اصلاح کرنی ہے، مطلوب ہے، وہ تو ہیں ہی نہیں مجلس میں۔ وہ ایک علم اصول الفقہ کا قاعدہ ہے نا کہ ما قصد لم یقع و ما واقع لم یقصد۔ جن کو سمجھانا مقصود ہے وہ آتے نہیں ہیں، اور جو آتے ہیں ان کو سمجھانا مقصود نہیں ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ اب یہی احترام والدین جو کل کا موضوع تھا، اولاد کے لیے تھا۔ آج شادی کا جو موضوع ہے، آپ میں تو دادے نانے بیٹھے ہوں گے، مگر یہ کہ آغا صاحب نے جو بات کی کہ یہ بھی اب جوان بن رہے ہیں، تو وہ الگ بات ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ ویسے شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اگر کوئی غیر اسلامی شادی ہوئی تو اب اسلامی کر سکتے ہیں، اگر آپ عواقب اور وہ جو اس کے نتائج سے متحمل ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ لو ذرا سارے حضرات۔ خواتین کی طرف سے احتجاج ہی نہ ہو جائے کہ اس مولانا کا داخلہ بند کرو، اپنا بھائی خود نہیں منٹو۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ میں احباب، اللہ آپ سب کو زندگی دے، سلامتی دے۔ بہرحال آپ احباب سے جو یہاں پہ بزرگان تشریف لاتے ہیں، میرا آپ سے یہ شکوہ ہے، خدا را اپنی اولاد کو یہ راہ دکھاؤ، مجلس سے دور نہ ہونے دو۔ کل اس میں ایک سوال یہ تھا کہ بچے بے دین ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ یقین کیجئے ہمارے پاس اہل بیت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، مقتل کے ساتھ، عزاداری کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، پیغمبر آل پیغمبر کی سیرت کے ساتھ، تعلیمات قرآن و اہل بیت کے ساتھ جوڑ رکھنے کی جو سب سے مؤثر کوشش ہے وہ مجلس امام حسین علیہ السلام۔ اور اس مجلس میں بھی اولاد نہیں آئے گی تو پھر دیندار بنیں گے وہ؟ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے صرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی ذمہ داری کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، معذرت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ کی ذمہ داری صرف اپنی ذات کی فکر کرنا نہیں ہے، اپنی اولاد کی فکر کرنا۔ اہل و عیال کی بھی ذمہ داری وہ ہماری ذمہ داری ہے، اہل ایمان کی ذمہ داری، مومن کی ذمہ داری ہے اپنے اہل عیال کو اس کی بھی فکر کرے۔ کھیل تماشے کے لیے اولاد کے پاس وقت ہے اور مجلس میں 1 گھنٹہ آنے کے لیے وقت نہیں، کیوں؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ جس سن و سال میں آپ بیٹھے ہیں، ہاں جی، 2 4 بچے تو ہوں گے سب کے۔ ہر بزرگ لائے گا اپنے بچوں کو، تو یہاں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی مسجد میں۔ آپ آ جاتے بی بی پاک کا ذکر سن کے جا کے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے مطمئن ہو گئے، بس ہم مجلس سننا ہے، ہم مجلس سننا ہے۔ تو وہ جو قرآن کہتا ہے کہ اہل و عیال کو بھی سنبھالنا ہے آپ نے، وہ کیسے سنبھلیں گے؟ ان کو وائی فائی پہ چھوڑ آیا، ہاں، رات انہوں نے کہا جی وہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے۔ غلط استعمال ہے تو وائی فائی تو گھر گھر میں لگی ہوئی ہے، مجلس میں لانا نہیں آپ نے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجلس الحمدللہ قوم شیعہ مجلس کے لیے بہرحال کوشش کرتی ہے، اہتمام کرتی ہے۔
جب مجلس میں جوانوں کی، نوجوانوں کی، بچوں کی شرکت نہ ہونے کے برابر ہے تو عام نماز جماعت میں تو پھر فاتحہ پڑھ دو، بس ختم۔ نماز بوڑھوں پہ فرض ہے۔ مسجد یہ بوڑھوں کے لیے بنائی گئی، اور میں کہتا ہوں کہ کرسیوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ نمازی جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، ان کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ جو بندہ گھر سے وہ ادھر ادھر سے سارے کاموں سے فارغ ہو گیا، وہ آ گیا مسجد میں۔ اللہ آپ کو اجر دے۔ پچھلے امام سجاد علیہ السلام کے خمسہ میں جو شہادت سے حوالے سے ہوا تھا، اس میں سوال موضوع پہ میں سنا چکا ہوں گفتگو، میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ میں صرف التماس اتنی ہے کہ خدا را اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، خانوادہ کو وہ لائیں اور زبردستی لائیں مجلس میں۔ یہ ایک ہی تو ذریعہ ہے، اور یقین کریں دشمن سمجھتا ہے مجلس کی تاثیر، مجلس کا اثر، افادیت دشمن جانتا ہے۔ دشمنان تشیع کو ہمیشہ آپ کی مجلسوں سے تکلیف ہے، وہ ہمیشہ آپ کی مجلسیں محدود کرنے کے چکر میں ہیں، آپ کی عزاداری کو روکنے کے چکر میں ہیں۔ مجلسوں کے لیے کیوں قوانین سخت سے سخت بنائے جا رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں تشیع کی بقا اور تعلیمات تشیع کا جو تسلسل ہے، اس کا مؤثر ترین ذریعہ مجلس امام حسین علیہ السلام۔ یہ مجلسیں اگر ختم ہو گئیں تو مجھے بتائیے کتنے لوگ جنہوں نے دین کو پراپر پڑھا ہے، کتابوں کا مطالعہ ہے، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ مکتب تشیع کے ہر فرد کے پاس، بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، جتنی بھی مکتب کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، تشیع کے حوالے سے جتنی بھی معلومات جس شخص کے پاس ہیں، 90% سے زیادہ معلومات ذریعہ یہی مجلس امام حسین علیہ السلام۔ ایسا ہے نا؟ تو پھر تھوڑی سی آپ احباب جو ہے وہ محبت فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ امر بالمعروف کے جو موارد ہیں ان میں ایک مقام پر سختی بھی ہے، لیکن آپ تھوڑی سی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اللہ کامیابی دے گا۔ کوشش تو کریں۔ آپ بالکل ہتھیار ہی وہ کہتے ہیں نا، ہتھیار سٹ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلندہ۔ چلو دیکھتے ہیں، ابھی 2 مجلسیں اور ہیں، کتنی کامیابی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حق مہر، نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا ہو۔ اصحاب صفہ کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کا نبی کریم نے ایک انصار کی بیٹی سے رشتہ مانگا، ایک انصاری کی بیٹی سے۔ تو اصحاب صفہ وہ اصحاب تھے جو ہجرت کر کے آ گئے نبی کریم کے ساتھ، اور مال دنیا تو ان کے پاس تھا نہیں، فقیر مسکین لوگ تھے وہ صفہ۔ آپ دیکھ چکے جو حضرات مشرف ہوئے مدینہ، وہ چبوترا چھت بنا دی گئی تھی، وہیں رہتے تھے۔ مدینہ کے لوگ انہیں کھانا پینا مہیا کر دیتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، معارف اسلام سیکھتے تھے، نبی پاک کی شاگردی کرتے تھے۔ ایک صحابی کا نبی کریم نے رشتہ مانگا ایک صحابی کے لیے۔ اس انصاری کو نا یہ بات پسند نہ آئی۔ ظاہر ہے غریب کو کون بیٹی دیتا ہے؟ ہر باپ چاہتا ہے میری بیٹی خوشحال ہو، خوشحال گھرانے میں ہو۔ تو جب اس انصاری نے انکار کر دیا تقریباً، تو بیٹی سن رہی تھی پس پردہ باپ کی اور نبی پاک کی گفتگو۔ تو بیٹی نے دیکھا کہ جب میرے باپ نے انکار کر دیا تو وہ سامنے آ گئی رسول اللہ کے اور عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اگلی بات اس نے بڑی خوبصورت کی، بڑی خوبصورت، کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اور میں تو مدینہ کی عورتوں پر فخر کروں گی کہ میرا رشتہ رسول اللہ نے مانگا ہے۔
یہ بڑی بات ہے نا جی، خود رسول اللہ آئے ہیں میری خواستگاری کرنے، یہ میرے لیے شرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عقد پڑھنا چاہا تو اس صحابی سے پوچھا جو شوہر بن رہا ہے کہ حق مہر میں دینے کے لیے تیرے پاس مال دنیا میں سے کچھ ہے، کوئی درہم و دینار؟ کہتا نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں، ایک دینار نہیں، ایک درہم نہیں۔ اچھا روایت میں ہے کہ سرکار نے پوچھا اچھا کوئی انگوٹھی ہے تیرے پاس؟ اچھا پھر ایک چھلا کا بھی لفظ ہے، چھلا ہی کہتے ہیں نا، کوئی انگوٹھی کوئی چھلا؟ کہتا کچھ نہیں۔ سرکار نے اس کی ہونے والی جو دلہن تھی نا اس سے فرمایا کہ تیرے شوہر کے پاس مال دنیا میں سے حق مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حق مہر چونکہ شریعت کا حکم ہے تو کیا کیا جائے؟ وہ خاتون عرض کر دی ہے یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، آپ میرے شوہر سے کہیں میرا شوہر مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے، یہی میرا حق مہر ہے۔ خود حیات پیغمبر میں رسول اللہ کی زندگی میں خود نبی کریم نے اس حق مہر پر عقد پڑھا، یعنی شرعی حق مہر وہ ہے جس پر خاتون راضی ہو۔ پاکستان میں بھی البتہ مجھے بھی اتفاق ہوا ایک نکاح پڑھنے کا، اور ایسے گھرانے ہیں جن گھرانوں میں حق مہر مال دنیا تو طلب نہیں کیا جاتا، زیارت امام حسین علیہ السلام میرا حق مہر، زیارت امام رضا علیہ السلام میرا حق مہر۔ تو ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس پر خاتون راضی ہو۔ جب نبی کریم نے فرمایا نا فاطمہ بیٹی 500 درہم آپ کا حق مہر، عرض کی بابا عام عورتوں کا حق مہر یہی درہم و دینار ہوتا ہے، میں رسول ثقلین کی بیٹی ہوں، میرا بھی یہ حق مہر ہے، تو پھر کیا فرق رہ جائے گا مجھ میں اور عام عورتوں میں؟ سرکار فرمایا فاطمہ بیٹی تم بتاؤ تم حق مہر میں کیا چاہتی ہو؟ اس وقت عرض کی یا بتا ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ مہری فی وساط امتک، بابا رب سے دعا کریں، میں درہم و دینار نہیں چاہتی، رب سے دعا کریں اللہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مجھے حق مہر کے طور پہ عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہوشی ہو، رب کریم نے تمہاری بخشش کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے اپنی خوشی کے موقع پر بھی اپنے بابا کی امت کو یاد رکھا، آپ کو یاد رکھا، ہمیں یاد رکھا۔ میں آپ کی امت کی شفاعت کا حق مانگتی ہوں۔ نبی کریم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، اللہ کریم نے دعا کو مستجاب کیا، رب کے حکم سے جنت کے سبز ریشم کے کپڑے پر رب کی طرف سے یہ تحریر لے کے جبرائیل حاضر ہو گئے جس پر یہ مرقوم تھا میرا محبوب میں نے حق شفاعت فاطمہ زہرا کو عطا کر دیا۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی آخری وقت کی جو وصیتیں ہیں ان میں یہ جملہ وصیت کا ہے، یا ابو الحسن جب مجھے دفن کرنا، وہ تحریر جو جنت سے آئی تھی جس میں میرا حق مہر درج ہے وہ بھی میرے ساتھ دفن کرنا۔ نبی کریم نے خود عقد پڑھا، مسجد نبوی میں عقد ہوا، خود رسول اللہ نے عقد پڑھا اور مسجد نبوی میں عقد ہوا۔ پھر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا یا علی، بڑی خوبصورت روایت پڑھنے لگا، یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی میں نے نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ رائج ہے، کہتے ہیں جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں۔ یہ جو شادی کے دعوت نامے چھپتے ہیں، کارڈ چھپتے ہیں، ان پر بھی میں نے یہ جملہ پڑھا ہے۔ خیر اب تو چونکہ پورا پاکستان ان کی شرح خواندگی 100% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو اب تو دیہاتوں میں بھی شادی کارڈ انگریزی میں چھپتے ہیں جی۔ تو اس پر بھی میں نے دیکھا پڑھا لکھا
اور ہے بھی صحیح کہ کہتے ہیں جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، ہے نا جملہ؟ تو اس کے پس پردہ حقیقت کوئی نہیں ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، کوئی نہیں عرشوں پر بنتے، ادھر ہی بنتے ہیں سارے۔ بولو۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، اللہ یہ جوڑ جوڑتا ہے، تو پھر طلاقیں کیوں ہوتی؟ جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑتے بھی ہم ہیں اور توڑتے بھی۔ بخدا قسم اللہ کی کائنات میں صرف ایک جوڑا ہے علی و بطول کا جو عرش پر بنا، عرش پر عقد ہوا، فرش پر عقد ہوا۔ یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی میں نے نہیں، اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی ہے۔ وجعل صداقہ الارض، اور یا علی اللہ نے، سنیے شیعہ سنی نے لکھا ہے اس روایت کو، یا علی اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی فاطمہ زہرا کا حق مہر بنا۔ یا علی من مشا علیہ مبغضا لک ولہا مشا حراما، یا علی جو شخص اس زمین پر چلے اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو، میری زہرا سے بھی بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پر چلنا فعل حرام ہے، اس کا زمین میں تصرف فعل حرام ہے۔ پتہ نہیں وہ کس شاعر کا کلام تھا، بعض کلام کہتے ہیں امر ہو جاتے ہیں ہمیشہ۔ بحب اہل بیت عبادت حرام ہے، دیکھا آپ نے بھی پڑھا میرے ساتھ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ محبت اہل بیت کے بغیر عبادت حرام کیوں جاتی؟ یعنی عبادت فعل حرام بن جاتا ہے اگر آل رسول کی محبت نہ ہو۔ اور تعجب نہیں ہے، میں اس پر بہت ساری احادیث پیش کر سکتا ہوں۔ وہ جو ایک معروف حدیث آپ نے سنی کہ شیعہ سنی نے لکھا مولا امیر المومنین کے حوالے سے، رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر حضرت نوح جتنی زندگی ہو کسی شخص کی، جی 2500 سال، حضرت نوح جتنی زندگی دن روزے میں گزارے، رات نمازیں پڑھتے ہوئے گزارے، احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا مظلومیت کی موت مارا جائے، فرمایا یا علی اگر وہ تیری ولایت کا قائل نہیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ 2500 سال جو اعمال برباد ہو گئے اگر محبت امیر المومنین اور ولایت امیر المومنین کا وہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ بحب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ دیکھیے ارباب دانش کچھ ہوتے ہیں عبادات کے صحیح ہونے کے شرائط، کچھ ہوتے ہیں قبول ہونے کے شرائط۔ صحت عبادات ایک الگ موضوع ہے، قبولیت عبادات ایک الگ موضوع ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں لباس پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، مقام سجدہ کو پاک ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری شرائط ہیں، یہ عبادات کے صحیح ہونے کی شرائط۔ ہر عبادت کے صحیح ہونے کی شرط الگ الگ ہے۔ روزہ کیسے صحیح ہوگا، حج کیسے صحیح ہوگا، تمام عبادات کی قبولیت کی ایک ہی شرط ہے اور اس کا نام ہے اقرار ولایت محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ دو مولانا۔ اچھا احباب، تمام عبادات کے صحیح ہونے میں ایک شرط ہے جو کامن ہے اور ہر عبادت میں وہ شرط ہے، وہ کیا ہے کہ مقام عبادت کو مباح ہونا چاہیے۔ پاک ہونا الگ ہے، مباح ہونا الگ شرط۔ جس جگہ پر عبادت کر رہے ہیں اس جگہ کو مباح ہونا چاہیے، اور مباح ہونے کا معنی کیا ہے کہ وہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے، وہ جگہ غصبی،
اب کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر رہے ہیں، کسی کے گھر پہ قبضہ کر رہے ہیں، وہاں نماز پڑھیں تو باطل ہے نماز۔ جب تک اس گھر کا مالک آپ کو اجازت نہ دے، مالک راضی نہ ہو، تو آپ کی عبادت صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو موقوفات ہیں، بعض مساجد، مدارس یا بارگاہ یا کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی جگہ جو کسی خاص صنف کے لوگوں کے لیے وقف کیا، پڑھنے مسائل، توضیح المسائل میں سب نے لکھا کہ مثلا ایک جگہ یہ دینی طالب علموں کے لیے وقف ہے، تو وہاں جو دینی طالب علم نہیں ہے اس کے لیے اس میں تصرف جائز نہیں ہے۔ تو غصبی جگہ پر عبادت حرام ہے، غصبی جگہ، اور اس میں فرقے کا اور مسلک کا بھی اختلاف نہیں۔ توجہ ہوگی حضرات؟ مقام عبادت کو مباح ہونا چاہیے، جس جگہ پر عبادت کر رہے ہیں اس کو غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ تو سامعین گرامی، بحب اہل بیت عبادت حرام کیوں ہوئی؟ عبادتیں ساری کہاں ہوتی ہیں؟ اسی زمین پر۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ زمین ہے حق مہر میری بیٹی فاطمہ زہرا کا، اب عبادت اسی کی صحیح ہوگی جس پہ بطول راضی ہو جائے۔ اور میں نے یہ پڑھا کہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں، میں اپنے شیعوں کو اور اپنے محبوں کو زمین میں تصرف کی اجازت دیتی۔ سیدہ طاہرہ نے آپ کو اس نے تصرف دیا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ اب کتنے حاضر بیٹھے ہیں؟ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ سامعین گرامی، جب غصبی جگہ پر نماز فعل حرام ہے تو غصبی جگہ پر دفن ہو جانا شرف کیسا؟ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند آواز، پھر بھی صلوات پڑھ دو بلند آواز۔ یا علی، میں نے نہیں، اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی۔ عقد پہلے ہوا، کچھ 500 درہم کی رقم تھی، نبی کریم نے اس کو 3 حصے بنائے۔ ایک حصے سے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے لیے جہیز خریدا گیا، لیکن معذرت کے ساتھ اس کے علاوہ متبادل کوئی لفظ ہے نہیں اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے۔ جس جہیز کا تذکرہ بی بی پاک کی سیرت میں ہے، معذرت کے ساتھ وہ اور ہے، اور جو لفظ جہیز ہمارے معاشرے میں وہ اور ہے۔ یہ ہندوانہ رسم ہے۔ میں فرق بتاتا ہوں۔ جہیز یہ جو ہمارے معاشرے میں جہیز ہے، بخدا یہ لعنت ہے، یہ اسلامی حکم ہے ہی نہیں۔ اور جانتے ہو کہ اس جہیز نے کتنے نقصان کیے؟ اس جہیز کی رسم کی وجہ سے کتنی بچیاں قتل ہو گئیں، کتنی بیٹیوں ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ اس جہیز کی رسم نے بیٹی جیسی، جس کو رسول اللہ نے رحمت سے تعبیر کیا، لوگ بیٹیوں کو زحمت سمجھنے لگ گئے، زحمت سمجھنے لگ گئے۔ نبی کریم نے فرمایا نا کہ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا البنات و حسنات، بیٹیاں حسنات ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ حسنات۔ پہلی مجلس میں بھی میں نے ایک بات کی تھی، ہمارے فقہی ابواب میں باب ہے بیٹی کی دعا کرنا مستحب ہے۔ جس کے پاس بیٹی نہ ہو، کی تھی نا پہلی مجلس میں، مستحب ہے بیٹی کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ گھر ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے۔
پھر ایک حدیث میں فرمایا بیٹا نعمت ہے، بیٹی حسنہ ہے۔ اگلا جملہ کیا خوبصورت فرمایا، نعمت پر سوال ہونا ہے، حسنات پر جزا ملنی ہے۔ حسنات پر، جس طرح کل ایک حدیث سنائی بیٹیوں کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا کرے اور خوش ہو کر اللہ کی رضا کے لیے ان کی تربیت کرے، بیٹیوں کو پالنے والا اور میں بھی جنت میں ایسے اکٹھے ہوں جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں کٹھی۔ اب اس رحمت الہی کو زحمت بنا دیا گیا۔ وہی ہندوازم مومنین کرام، حضرت ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ اب ذرا یہ حدیث سنیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خیر اولادکم البنات، تمہاری بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں ہیں، بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اب زحمت کیوں بنا دیا گیا؟ اخباریں بھری پڑی ہیں، یقین کرو، اور اس طرح کی جو خبریں ہیں، اگر بندہ تاریخ نہ پڑھے اخبار والی، روٹین ورک، ماں بیٹیوں سمیت نہر میں کود گئی، زہر کی گولیاں کھلا دیں، ٹرین کے آگے لیٹ گئیں، بیٹیوں کو باپ نے قتل کر دیا، اسقاط حمل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جی ڈاکٹر نے بتا دیا ہے وہ کہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے، حمل ساقط کر دو، گرا دو حمل۔ میں شرعی ذمہ داری سے مسئلہ عرض کرنے لگوں۔ شریعت تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم نہ ہو، لیکن انعقاد حمل سے کوئی معنی ایجاد کرنا جائز ہے، لیکن انعقاد نطفہ کے بعد، حمل ٹھہرنے کے بعد، حمل کا اسقاط چاہے وہ 1 دن کا حمل ہو، یہ حرام ہے، اور اس پر دیت ہے۔ توضیح المسائل آپ اٹھائیں نا، اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے نطفے کی صورت میں اسقاط کرو گے اتنی دیت۔ سونے کے چنے اگر وہ گوشت بن گیا لوتھڑا علقہ، اس سٹیج پہ اسقاط ہوا تو اتنی دیت، مضغہ گوشت بن گیا تو اتنی دیت، ہڈیاں پیدا ہو گئی تو اتنی دیت، 4 ماہ کی تخلیق کامل ہو گئی اور روح داخل ہو گئی بچے میں، اس کے بعد اسقاط ہوا تو پھر ایک انسان کا قتل ہے، جو ایک انسان کے قتل کی دیت ہے وہ دیت واجب ہے۔ ماں باپ راضی تھے تو ماں باپ قاتل بنے گے، اور اس قتل میں وہ ڈاکٹر، وہ نرس، وہ دائی، وہ سب اس قتل میں شریک ہوں گے۔ آپ تفسیر نمونہ کو اٹھا کے دیکھیے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب زندہ درگور کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، اس کے ذیل میں انہوں نے عجیب باتیں لکھی ہیں۔ یہ بھی اِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور کہتے ہیں یہ بدترین قسم ہے۔ ہم تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے زمانہ جاہلیت کے کفار و مشرقین سے بھی زیادہ بدتر اور زیادہ جاہل اور زیادہ ظالم ہو گئے۔ وہ تو بیٹیوں کو اس وقت مارتے تھے جب دنیا میں آ جاتی تھی، اور ہم ماں کے شکم میں اس کو قتل کر رہے ہیں، اور بیٹی کو دنیا میں آنے بھی نہیں دے رہے، اور ان کے ولادت سے پہلے اس کو ہم نے قتل کر دیا۔ اور اسی آیت کی ذیل میں تفسیر نمونہ میں لکھا ہے یہ کہ وہ بیٹیاں جو جوان ہو گئیں، ان کے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے، بالوں میں چاندی آ گئی، جو بیٹیاں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں،
جن کا رشتہ مانگنے کوئی نہیں آیا، یا جن کو گھر والوں نے جن کی شادیاں نہیں کی کسی بھی وجہ سے۔ فرماتے ہیں صاحب تفسیر نمونہ، یہ بھی زندہ درگور کر دینے کے مترادف ہیں کہ گھر میں جوان بیٹی کو بٹھا کے اور بڑھاپے کی منزل تک پہنچا دینا، ان سے بھی پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا؟ بیٹی ہونا جرم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن مجید میں اولاد کو بار بار حکم دیا ہے، رب کریم نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اولاد کے حوالے سے ماں باپ کو رب نے ایک ہی وصیت کی ہے قرآن میں، اور وہ کیا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، خشیۃ من املاق، خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے اور بھوک کے خوف سے۔ نحن نرزقکم و ایاہم، تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تمہاری اولاد کے رازق بھی ہم۔ اور آج مسلم معاشرہ، ہم مسلمان، اسقاط حمل کی شرح کتنی بڑھ گئی، بچیاں زندہ درگور ہونی۔ بخدا میں یہ واقعہ ہمیشہ سناتا ہوں جب بیٹی کے حوالے سے میری گفتگو ہوتی ہے۔ میرے گاؤں کا واقعہ، میں گھر سے نکلا تو پڑوس میں ایک گھر کے باہر عورتیں بیٹھی رو رہی ہیں بلند آواز۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شاید کوئی فوت ہو گیا، کوئی مر گیا ہے۔ میں قریب چلا گیا، میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں عورتیں رو رہی ہیں؟ مجھے کہا وہ فلاں کے ہاں چوتھی بیٹی پیدا ہوگی۔ بخدا بیٹیوں کی ولادت پہ روتے ہوئے دیکھا، گھر والوں کو رو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کس ماں باپ کا دل چاہتا ہے اپنی اس پھول جیسی لخت جگر کو قتل کرے؟ پیغمبر کی اتنی تاکید، آل رسول کا ایسا عمل اور سیرت، بیٹیاں صرف یہ رسم و رواج، بیٹی پیدا ہوتی ہے ماں باپ کی نگاہ دور تک جاتی ہے، اور ایسے حریص علی دنیا لوگ، ماں باپ سوچتے ہیں کل کو جوان ہوگی ہاتھ کیسے پیلے کریں گے، جہیز کہاں سے آئے گا، سسرال والوں کی ڈیمانڈ کہاں سے پوری ہوگی۔ تو چونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اور جو حالات ملک کے ہو گئے، انہوں نے یہی حال ڈھونڈا کہ بس ختم کر دو، زندگی ختم کر دو۔ آپ بھی جو ماشاءاللہ صاحبان حیثیت لوگ بیٹھے ہو، آپ بھی کسی غریب بچی کا سہارا بنو، اور ماں باپ بھی بیچارے کیا کریں؟ اولاد اتنی منہ زور ہے، وہ شادیوں کے حوالے سے تو ماں باپ کو انٹرنیٹ زندہ باد۔ پہلے ماں باپ رشتے ڈھونڈتے تھے، اب اولاد خود ڈھونڈتی ہے، خود بیاہ کے لے آتی ہے گھر۔ ماں باپ کی خواہش نہ بھی ہو تو جرت نہیں ہے ماں باپ کی، اتنی نافرمان اولاد اور ایسی گندی اولاد۔ میں نے کل بھی کہا تھا، ماں باپ سے زیادہ مخلص اولاد کے حوالے سے اور کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ نے دنیا کا تلخ شیریں زیادہ دیکھا ہے، وہ اولاد کے حق میں بہتر انشاءاللہ فیصلہ کریں گے، مگر یہ کہ کوئی شاذ و نادر کو ایسا موقع ہو۔ وہ کل جو آغا نے مجھے وہ دیا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تو لکھا ہوا تھا، فیملی میں شادی نہیں کرنی، بھائی کی بیٹی نہیں لینی، کیوں؟ وہ غریب ہے، بس بہن کی بیٹی نہیں لینی، وہ غریب ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ جو جہیز والی رسم ہے نا، ماں باپ، غریب ماں باپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ بچی کل جوان ہوگی تو رسم کیسے، کہاں سے آئے گا جہیز، رسم کیسی۔ اور اب سسرال والے، وہ جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا نا کہ الدنیا جیفۃ وطلابها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والے کتے۔ اتنی شرم حیا نہیں ہے لوگوں میں، اب وہ بچی والوں سے ہی تقاضے ہو رہے ہیں، جہیز میں یہ چیز دی جائے، اور لڑکے کے لیے وہ گاڑی ہو اور فلاں ہو اور کیا ہو، کیا 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 کیا۔
وہ سچ فرمایا کہ ہاں جی تمہارا جو پیٹ ہے نا، لوگوں کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی سے بھرے گا بس، اور کہاں سے بھرے گا۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی سیرت میں جس جہیز کا تذکرہ، سن لو آج کی مجلس کا پیغام ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جیب سے ایک پیسہ نہیں دیا اور نہ خرچ کیا۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی سیرت میں جس جہیز کا تذکرہ ہے وہ حق مہر کی اس رقم سے خریدا گیا، تھوڑا سا سامان جو مولا علی علیہ السلام نے ادا کی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت کو سامنے رکھا جائے تو جہیز فراہم کرنا یہ بیٹی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹی کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جو ضروریات زندگی فراہم کر سکتا ہے اس کو شادی کا حق بھی ہے، اور وہ شادی کا حق رکھتا ہے، یہ اس شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، اگر پیغمبر اور آل پیغمبر کا طریقہ زندہ ہو جائے تو اللہ کسی کو 10 بیٹیاں بھی دے تو اس کے لیے کوئی پریشانی ہے؟ یہ ساری پریشانی ہندوازم کو اپنانے اور اہل بیت کا طریقہ چھوڑنے میں اور پیغمبر کی سیرت سے دوری اختیار کرنے میں ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ اس وجہ سے وہ جہیز جو لایا گیا ایک حصے سے جو مولا علی علیہ السلام نے رقم دی، خدا کی قسم الٹی گنگا ہے۔ جو حق خدا و رسول نے قرار دیا بیٹیوں کا وہ دینے کو تیار نہیں، اور ہندوانہ رسموں پہ زور لگ رہا ہے۔ کئی ٹرک جہیز جا رہا ہے، جہیز۔ خدا کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ تیری جائیداد سے، تیری میراث سے۔ جائیداد میں سے دینے کو تیار کوئی نہیں۔ جائیداد باپ سارا، وہ جائیداد ساری بیٹوں کے نام۔ اور پھر بہنوں کو جذباتی بناتے ہیں لوگ، وہ جی بہنوں نے معاف کر دیا حصہ، بہنوں نے ہمارے حق میں بیان دے دیا عدالت میں کہ ہم بھائیوں سے حصہ نہیں لیں گی۔ یہ ہمیشہ بہنیں کیوں بیان دیتی ہیں؟ وہ مولانا فیروز عابدی تھے نا انڈیا کے، وہ پہلے ہوتے تھے نا تیل والے چولہے، سٹوو کہتے تھے، کیا کہتے تھے اس کو؟ اچھا، تو وہ کبھی پھٹ بھی جاتے تھے تو خبر بھی آتی تھی کہ چولہا پھٹنے سے بہو ہلاک۔ تو فیروز عابدی صاحب کہتے تھے کہ چولہا پھٹنے سے بہویں کیوں ہلاک ہوتی، کوئی ساس کیوں نہیں ہلاک ہوتی چولہا پھٹنے سے؟ چولہا پھٹنے سے ہمیشہ بہو ہلاک ہوتی، ساس ہلاک نہیں ہوتی۔ میرا سوال یہ کہ ہمیشہ بہنیں کیوں اپنا حق بھائیوں کو بخش دیتی ہیں اور بھائیوں کے حق میں بیان دیتی؟ کوئی بھائی کیوں نہیں غیرت کرتا اٹھے اور بہن کو اپنا حصہ دے دے؟ آج تک کوئی بھائی کیوں نہ ایسا پیدا ہوا جو اپنا حصہ بہن کو دے دے؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا اوصیکم بالضعیفین، میں 2 کمزور طبقوں کے متعلق تمہیں وصیت کرتا ہوں، ایک بچے، دوسری عورتیں۔ تو مرد ہے، وہ صنف نازک ہے، جو رب نے اس کا حصہ دیا وہ بھی غصب کر کے بیٹھے ہو تم، وہ بھی دینے کو تیار نہیں جو خدا اور رسول نے دیا۔ سال کے بعد عید پہ ڈبہ مٹھائی کا، پیکٹ سوئیوں کا، اور جہیز پہ جو ہو گیا وہ یہ حق ہو گیا بہن کا۔ یہ جو حق ہے میراث والا، یہ خدا نے ان بیٹیوں کا حصہ بنایا ہے یا آپ نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ بیٹے کا بھی خدا نے بنایا۔ آپ وہ مولا امیر علیہ السلام کا جملہ ہے کہ خدا کے لیے، کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ بدبخت ترین انسان وہ ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ جذباتی بناتے ہیں بہنوں کو، بہنوں نے حصہ دے دی۔ پھر مجھے یہ بتائیے کہ سیدہ طاہرہ کے حق کو رونے کا پھر کیا جواز رہ گیا؟ جی کہ بی بی کو حق نہیں ملا جو رسول اللہ نے دیا تھا، تم بھی تو نہیں دیتے ہو حق بیٹیوں کو، بھائی بھی تو بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے۔
غاصب پہ لعنت ہے تو پھر لعنت یہ تو نہیں دیکھتی نا کہ تیرا کون اور میرا کون. تو میں نے جو کہا کہ بی بی پاک کی سیرت میں جو جہیز ہے اور ہمارے معاشرے میں جو جہیز ہے فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ جہیز بچی کا باپ دیتا ہے، بھائی پورا کرتے ہیں. اور پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت کیا ہے کہ جہیز حرام، یعنی جہیز کوئی یہ نہیں ہے فضولیات نہیں تھی، 25-30 چیزیں تھیں، چند مٹی کے برتن تھے، 2 تکیے تھے بڑے، 2 چھوٹے کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. صحابہ کرام وہ خرید کے لائے تو ایک ایک برتن نبی پاک مٹی کا یوں اٹھا کے بڑی محبت اور چاہت سے دیکھتے، الٹ پلٹ کے پھر رکھتے گئے. پھر دعا فرمائی، میرا اللہ اس گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر جن کا اکثر اسباب مٹی کا ہو. ایک کھال تھی گوسفند کی جو سیدہ طہرہ کا بستر تھی، دن کو اونٹنی کو چارہ ڈالا جاتا تھا اسی کھال پر. کھجور کے پتوں سے بنا ظرف تھا، ایک تانبے کا تشت تھا، ایک پردہ تھا، مختصر سے 25 چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک ایک چیز کا تذکرہ ہے. چرخہ تھا، ایک چکی تھی، یہ جہیز تھا. ایک نیا جوڑا بی بی پاک کے لیے تیار کیا گیا. ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا تھا اس حق مہر کی رقم سے، سارے کام اسی حق مہر کی رقم سے ہوئے. ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام، ایک حصے سے یہ کچھ سامان خریدا گیا گھر کے لیے، ایک حصے سے بی بی پاک کے لیے خوشبو مہیا کی گئی، اور ایک نیا جوڑا سوتی بی بی پاک کی شادی پہ تیار کیا گیا. چونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے، میں اس بات سے بھی ذرا ڈرتا ہوں کہ آپ احباب کا قیمتی وقت ہوتا ہے اور میرا بیان لمبا ہو جائے تو اگلے دن مجمع اور کام ہو جائے. پہلے نوجوان پہلے کم ہیں، کل پتہ چلے بزرگ بھی کم ہو گئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کل آپ نے نا اپنے نواسے پوتے سارے لے کے آنے. صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز سے. امیر المومنین علیہ السلام نے گھر تیار کیا. عقد پہلے ہوا تھا، رخصتی کچھ دن بعد ہوئی. اس گھر کی تفصیلات ہیں. نبی کریم نے جناب ام المومنین جناب ام سلمہ سے فرمایا، جب امیر المومنین جب بی بی پاک کی رخصتی ہوئی کہ آپ فاطمہ کو تیار کریں، وہ ایک جوڑا نیا بنایا گیا تھا بی بی پاک کی شادی کے لیے. اسے بتن کیا. رات کے وقت بی بی پاک کی رخصتی ہوئی. رات کے وقت ایک مرکب لایا کہ ایک سواری اس بی بی پاک کو سوار کیا گیا، اور اس سواری کی جو مہار تھی وہ پکڑنے کا شرف سلمان فارسی کو عطا ہوا. اور جب رخصتی کا مرحلہ ہوا طے، نہ ڈھول نہ باجا نہ گانا نہ موسیقی، نہ ساری رسم ہندوانہ، بس آخر میں ایک قرآن اٹھا کے کھڑا ہونا ہوتا ہے. جی موسیقی کی آوازوں میں پھر قرآن کے نیچے سے گزرتا ہے، بس قرآن اوپر اوپر ہی رہتا ہے. بی بی پاک کی جب رخصتی ہوئی، میں عرض کر رہا تھا نہ شادیانے تھے، نہ گانا، نہ موسیقی، نہ ایک چیز تھی، تکبیر کی صدائیں تھیں. اور بی بی پاک کی رخصتی کے بعد یہ سنت ہے، سنت قرار پایا کہ بیٹی کی رخصتی کے وقت نعرہ تکبیر بلند کرنا. صرف یہ تکبیر کے نعرے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کیا مقام تھا اس نعرے کا
بی بی پاک کی رخصتی کے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ طاہرہ رات کے وقت رخصتی ہوئی، مہار پکڑنے کا شرف سلمان فارسی کو عطا کیا گیا. روایات میں ایک ظاہری شان ہے، ایک باطنی شان ہے. ظاہری شان کیا تھی کہ بی بی پاک کی اس سواری کے آگے آگے امہات المومنین چل رہی تھی، بنی ہاشم کی مستورات چل رہی تھی. اور سیدہ طاہرہ کی سیرت پر جو اردو میں کتاب ہے مرزا دہلوی کی، انہوں نے امہات المومنین کے وہ قصیدے لکھے ہیں کہ جناب ام المومنین ام سلمہ نے کیا اشعار پڑھے، بی بی پاک کی عظمت کا کیا قصیدہ پڑھا، جناب زینب نے کیا پڑھا، اور باقی امہات المومنین نے کیا پڑھا، وہ سب موجود ہے. اور اس سواری کے پیچھے پیچھے بنی ہاشم چل رہے تھے. انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کی ہوئی تھیں اور ان کی زبان پر بھی تکبیر و تحلیل کی صدائیں تھیں. یہ ظاہری شان تھی. اور ایک باطنی شان تھی، آگے آگے جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ چل رہے تھے، دائیں جانب اسرافیل، بائیں جانب میکائیل، عقب عزرائیل، 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور سب کی زبان پہ تکبیر و تحلیل کی آوازیں تھیں. خود رسول اللہ اپنی لخت جگر کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر خود پہنچانے گئے. گھر پہنچ کر سرکار نے ایک پیالہ پانی کا طلب کیا. اس پیالے سے نبی کریم نے تھوڑا سا پانی پیا، اپنے لبہ مبارک سے متبرک بنایا. پھر تھوڑا سا پانی پینے کے بعد جو باقی پانی تھا، تھوڑا سا پانی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے وجود پر چھڑکا، تھوڑا سا پانی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے وجود پر چھڑکا، پھر باقی پانی اس گھر کے اطراف میں کونوں میں چھڑکا. اس کے بعد سرکار نے مولا امیر المومنین اور سیدہ طاہرہ کا ہاتھ پکڑ کے دونوں ہاتھ یوں سینے پہ رکھے اور پھر دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، میرا اللہ تو جانتا ہے میں علی و زہرا سے محبت کرتا ہوں، فاحب من یحبہما، میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو علی و بطول سے محبت. پھر نبی کریم نے دعا فرمائی، میرا اللہ علی و بطول کو مبارک اولاد عطا کر، ببرکت ذریت عطا فرما. اور رب کریم نے سرکار کی دعا کو کیسے مستجاب کیا، کیسی ببرکت اولاد، حسن اور حسین جیسے بیٹے، زینب و کلثوم جیسی بیٹیاں. پھر نبی کریم نے ایک وصیت فرمائی، اپنی لخت جگر کو ایک وصیت فرمائی مولا علی کو. سیدہ طاہرہ سے فرمایا، فاطمہ بیٹی، اللہ کی اس کائنات میں تیرے بابا کے بعد کائنات کا سب سے افضل بشر علی، جس سے تیرا سب سے افضل بشر علی، جس سے تیرا عقد ہوا. فاطمہ بیٹی، میری وصیت تمہارے لیے میری وصیت. فاطمہ بیٹی، کبھی علی سے کوئی خواہش اور فرمائش نہ کرنا. یوں بیٹیوں کے گھر آباد کیے جاتے. بخدا جتنا وقت گزارا سیدہ طاہرہ نے مولا امیر المومنین کے گھر، ایک دن بھی سیدہ نے کوئی وصیت، اپنی کوئی خواہش نہیں کی، کچھ نہیں مانگا امیر المومنین. ایک آدھ روایت ملتی ہے
کہ سیدہ نے خواہش کی، وہ خواہش خود امیر المومنین کے حکم پر کی۔ ایک وصیت مولا علی علیہ السلام کو فرمائی، یا علی ابنت فاطمہ ودیت اللہ و ودیتی، یا علی میری بیٹی فاطمہ، یہ خدا کی طرف سے اور میری طرف سے تیرے پاس امانت ہے۔ یا علی میری فاطمہ تیرے پاس امانت ہے، یا علی میری فاطمہ کا بہت خیال رکھنا۔ دعائیں دے کے وصیتیں کر کے رسول اللہ رخصت ہو گئے۔ عرب میں ایک رسم تھی جس رسم کو رسول اللہ نے باقی رکھا۔ وہ رسم کیا تھی؟ بچی کی رخصتی کے بعد جب پہلا دن آتا تھا تو بچی کے ماں باپ بیٹی اور داماد کے لیے کھانا لاتے تھے۔ پہلے دن کا کھانا رخصتی کے بعد بیٹی کے ماں باپ لاتے تھے۔ نبی کریم نے کھانا تیار کروایا، سرکار کھانا لے کے امیر المومنین کے گھر آئے۔ آقا امیر المومنین نے اور بی بی پاک نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ نبی کریم نے کھانا بیٹی کے حوالے کیا اور ایک جملہ فرمایا، فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہو۔ خدیجہ نہیں، میں آیا ہوں کھانا لے۔ جب کھانا بیٹی کے حوالے کیا تو نبی کریم نے کیا دیکھا کہ سیدہ طاہرہ نے وہی پرانا پیوند لگا لباس پہنا ہے۔ نبی کریم کی نگاہ پڑی، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا آج پہلا دن ہے، وہ جو نیا جوڑا تیار کیا گیا تھا وہ پہنتی، یہ پرانا لباس کیوں پہن لیا؟ عرض کی بابا جان رات آپ جب دعائیں دے کے رخصت ہو گئے، آپ کے جانے کے بعد دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی تھی جو کہتی تھی میں محتاج لباس ہوں۔ میں نے وہ لباس اس مانگنے والی کو عطا کر دیا۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، وہ جو نیا جوڑا بنایا گیا وہ زیب تن کرتی، پرانا لباس کیوں پہن لیا؟ یہ پرانا اللہ کی راہ میں دے دیتی۔ عرض کی بابا مجھے اللہ سے حیا آتی تھی، راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں؟ اس لیے کہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شے کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ بس میری صحت ساتھ نہیں دے رہی، میں زیادہ پڑھ نہیں سکتا۔ شہادت ہوگی سیدہ طاہرہ کی۔ نصف شب کو بطول کا جنازہ اٹھا، قبر کے کنارے لائے۔ آپ جانتے ہو جب تدفین کا مرحلہ ہوتا ہے نا، کچھ ہوتے ہیں میت دینے والے، کچھ ہوتے ہیں قبر میں میت وصول کرنے والے۔ امیر المومنین کے ہاتھوں میں بطول کا جنازہ اور قبر کے کنارے انتظار میں کہ میت وصول کون کرے۔ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ رسول اللہ کے برآمد ہوئے اور ایک آواز ہے یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ یہ سننا تھا امیر المومنین کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے یا رسول اللہ وہ امانت سلامت نہیں ہے، یا رسول اللہ زہرا کا پہلو زخمی، یا رسول اللہ خود بیٹی سے سوال کرنا آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک